بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آج کل سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ ایک خبر بہت زیادہ چل رہی ہے، وہ ہے صدارتی نظام کی۔ یقین مانے ناظرین کہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے صدارتی نظام کا کہ وہ کیسے آ سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 3 طریقے سے صدارتی نظام پاکستان میں آ سکتے ہیں۔ جو 2 طریقے سے آ سکتے ہیں ان کا نام بھی کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ کون لوگ ہیں جو صدارتی نظام لا سکتے ہیں؟ ان کا تو سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا پہ نام بھی کوئی نہیں لے رہا ہے، اور جو کچھ بھی کر لیں وہ صدارتی نظام نہیں لا سکتے۔ صدر منتخب ہونا تو دور کی بات، وہ صدارتی نظام کے لیے کر بھی کچھ نہیں سکتے۔ ان کو پوری دنیا میں پاکستان میں ہو بنا کر، جیسے کہ بچپن میں ماں اپنے بچوں کو کہتی بیٹا ایسا نہیں کرو ہو آ جائے گا، تو ہو کی کوئی اکثریت نہیں ہوتی ہے نا، اسی طرح ہو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین سب سے پہلے وہ 3 چیز کرتے ہیں۔ پاکستان میں مضبوط قسم کا صدارتی نظام یا ڈکٹیٹرشپ لا سکتی ہے، یا مذہبی طبقے لا سکتے ہیں جیسا کہ افغانستان میں ہے۔ علامہ سعد حسین رضوی صاحب پاکستان میں صدارتی نظام لا سکتے ہیں، یا پاک آرمی لا سکتی ہے۔ باقی جس نظام کی عمران خان صاحب کو ہو بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور میں پی ٹی آئی سپورٹر سے یقین کر کہ شکر ہے لوگ کیا بولتے ہیں کہ کچھ کوئی بولتا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ یہ کتنا سمجھدار ہے۔ اگر وہ خاموشی سے بیٹھا رہے تو اس کی پرسنالٹی سے لوگ متجار کتنا خوبصورت ہے، جوان ہے، پڑھا لکھا ہے، ہینڈسم ہے، یعنی کہ ویل ڈریس ہے، لیکن جب وہ منہ سے کچھ بولتا ہے تو اس کی جو ظاہری صورت ہوتی ہے نا، وہ اسی ٹائم اس کا معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل ہے یا حقیقت میں اس کے اندر کوئی چیز ہے ہی صحیح۔ تو یہ پی ٹی آئی والے جو سوشل میڈیا پہ بولتے ہیں نا، تو بہت اچھا ہے، ان کی جو اصلیت ہے، ان کی جو قابلیت ہے، یا ان کی جو سوچ ہے نا، وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو وہ عمران خان صاحب کو ہو بنا کے یہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب چاہے تو صدارتی نظام آ سکتا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا عمران خان صدارتی نظام لا بھی سکتا ہے۔ اچھا چلو کسی طریقے سے وہ لا بھی لے تو کیا وہ صدر منتخب ہو سکتا ہے؟ ایک خالہ جی کا گھر ہے۔ ناظرین سب سے پہلے بات یہ کرتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ کا جو امریت ہے، وہ جیسے کہ ڈکٹیٹر ہوتا ہے، جیسے کہ آپ لوگ مارشل لا لگا کے پاکستان میں 4 بار ایسا ہوا ہے، وہ صدارتی نظام انتہائی مضبوط قسم کا واحد آدمی کے پاس اختیار آ کے وہ لا سکتا ہے، یا طالبان کی طرح مذہبی جماعت جیسا کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب اس ٹائم پاپولر ہیں، وہ صدارتی نظام لا سکتے ہیں کسی دوسرے طریقے سے۔ جو طریقے سے یہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ قانون میں ترمیم کر کے، بہت بڑے قانون کا سرجیکل آپریشن کر کے صدارتی نظام لانے کی، ناظرین سب سے پہلی بات یہ سوچنی ہے کہ جو عمران خان صاحب کا نام لے کے ہو بنا کے ڈرا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب صدارتی نظام لائے گا، عمران خان صاحب صدارتی نظام لا بھی نہیں سکتا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ صدارتی نظام لانے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے، اور پارلیمنٹ میں کل تعداد کتنی ہے؟ 342، اور ایک بڑا سرجیکل سٹرائک کرنے کے لیے، ایک بڑا میجر سرجری کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں، تو اس کے لیے 2/3 میجورٹی یعنی 228 ممبر ہونے لازمی ہے، تب جا کے وہ بڑی قانون سازی پارلیمنٹ میں کر سکتے ہیں صدارتی نظام کے لیے۔ یہ آپ کو 228، اور عمران خان صاحب کے پاس کتنے ہیں؟ کل اتحادی ملا کے عمران خان صاحب کے پاس 176 ہیں، اتحادی ملا کے۔ اب اگر پی ٹی آئی کا عام جو کارکن ہے وہ اگر اپنی جہلیت دکھا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، تو وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو عمران خان صاحب اس حکومت کے نام بر صحافی ہیں، جیسا کہ عمران ریاض ہو گیا، وہ اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو یقین کر آدمی کو حیرانگی ہوتی ہے کہ یار غلامی اور خوشامد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی صدارتی نظام ہی بہت اچھا ہے۔ کیوں؟ کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ یہ جو پارلیمانی سسٹم ہے، اس میں جو ایم پی ایم این اے بن کے آ جاتے ہیں، پھر وہ وزیر اعظم کو ووٹ کرتے ہیں، پھر وہ مجبور کرتے ہیں، اپنے وزارتیں لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس میں پارلیمنٹ وزیر اعظم کے پاس اختیار ہی نہیں ہوتا ہے، اس کو سب لوگ بلیک میل کرتے ہیں، پارلیمانی اتحادی جماعتیں سب اس کو بلیک میل کرتی ہیں، تو وہ پاکستان میں کوئی چینج نہیں لا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا ہے عمران ریاض صاحب نے، لیکن یہ جو پارلیمانی سسٹم میں یا یہ ایم پی اے ایم این اے وزراء صرف عمران خان صاحب کو بلیک میل کر رہے ہیں، یا کسی دوسری حکومتوں کو بھی کر رہے تھے؟ نواز شریف پیپل پارٹی جتنے سے وہ چل رہے ہیں اس میں بھی کر رہے تھے نا۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یہ تو عمران خان صاحب کا یہی ہو گیا کہ بھائی عمران خان صاحب چینج لے کے آئے گا، عمران خان صاحب چینج لے کے آئے گا۔ اب وہ چینج نہیں کر سکا ہے
تو ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا ہو گیا کہ ابھی پارلیمانی سسٹم صحیح نہیں ہے. بھائی پارلیمنٹری صحیح ہے یا نہیں ہے؟ صدارتی نظام میں چینج آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کون لا سکتا ہے یا نہیں لا سکتا ہے؟ یہ اس کو سائڈ میں رکھو. عمران خان صاحب نہیں لا سکتا ہے. اب اگر وہ عمران ریاض صاحب کہتا ہے کہ بھائی عمران خان صاحب کو پارلیمنٹیرین بلیک میل کرتے ہیں، تو بھائی یہ 228 پارلیمنٹ یہ بھنگ پی کے قانون سازی کریں گے. اگر پارلیمانی سسٹم یہ پارلیمنٹیرین کے لیے مفاد پرست ہیں، ان کے حق میں یہ سسٹم صحیح ہے، تو وہ ووٹ کیسے کریں گے؟ پہلی تو بات ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس وہ میجورٹی بھی نہیں ہے، 2/3 میجورٹی بھی نہیں ہے، اتحادی ملا کے 176 ہیں. لیکن اگر کوئی آسمانی ہاتھ آ کے گر بھی جائے، جیسے کہ سینٹ الیکشن میں ہوا، بہت سارے بلوں میں ایسا ہوا کہ خلائی مخلوق آ کے وہ ووٹ کر بھی دیتی ہے، اگر وہ ووٹ کر بھی دیں گے تو وہ پورے پارلیمانی جو ہوں گے وہ بھنگ پی کے کریں گے. ان کو معلوم نہیں ہوگا، وہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماریں گے کہ یار جو ہمارے اختیار ہیں، جو پارلیمنٹ کا اختیار ہے، وہ سب جو ہمارے مفاد ہیں وہ سب ہم ایک آدمی کے ہاتھ میں دے دیں. ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. پارلیمانی سسٹم جو ہے پاکستان میں صدارتی سسٹم ہے، وہ صرف آمریت کے ذریعے یا جو مذہبی جماعتیں ہیں جیسا کہ افغانستان میں کیا گیا ہے، حکومت بنائی گئی، اس طرح کا آدمی صدر بن کے وہ پاکستان میں چینج لا سکتا ہے. عمران خان صاحب کا مقام نہیں لا سکتے. اب دوسرا سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کیا کہتا ہے کہ میرے علاوہ یا جتنے بھی پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ سب لوگ چور ہیں، ڈاکو ہیں، کرپٹ ہیں، مفاد پرست ہیں، ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں، ان کی ذاتی اس میں دلچسپی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پاکستان میں چینج نہیں آ سکتا، صرف عمران خان صاحب بھی لے کے آ سکتا ہے. تو عمران خان صاحب کو اس کرسی پہ، صدارتی کرسی پہ بٹھانے کے لیے کون لوگ سپورٹ کریں گے؟ وہی چور، وہی کرپٹ، وہی مفاد پرست، وہی بزنس مین. اپنے بزنس لاز، اپنے ذاتی مفادات ہٹ کے عمران خان صاحب کے ہاتھ میں تلوار دیں گے کہ آؤ آپ ہمارے گلے میں رکھیں. یار یہ خام خیالی، یہ لوگوں کا یہ بات بار بار فیس بک، سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا کہ جی عمران خان صاحب صدارتی نظام لے کے آ رہا ہے، عمران خان صاحب آ گیا جی صدارتی نظام کو سپورٹ کرو. یہی تو ان کی جہلیت کی واضح دلیل ہے کہ ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے. کو ایک پنجابی میں کہاوت ہے، کیا کہتا ہے کہ کتا کان لے گیا، تو کسی نے کسی کو کہا ہے کہ آپ کا جو کان ہے نا وہ کتا لے کے چلا گیا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اپنا کان چیک نہیں کیا، کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. تو کسی نے کہا ہے پاگل اپنا کان تو چیک کر لے یار. تو پی ٹی آئی سپورٹر کی، عمران خان سپورٹر کی یہی بات ہے کہ صدارتی نظام لے. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ اختیار پارلیمنٹ دے بھی دیتی ہے، وہ قانون سازی ہو بھی جاتی ہے، بڑا ایک میجر اس میں سرجیکل آپریشن کے ذریعے قانون بنا بھی دیا جاتا ہے صدارتی نظام کے لیے، تو پھر ووٹ کیسے ہوں گے؟ پھر اوپن ہوں گے، پھر سب لوگ عمران کو سپورٹ کریں گے. تو بھائی وہ عمران کو کیوں ووٹ کریں گے؟ عمران خان صاحب کو اپنے جو اس کے اتحادی ہیں وہ ملا کے 176 سیٹیں اس کے پاس بن رہی ہیں، اس کے پاس ووٹ بن رہے ہیں، باقی جو ہیں وہ اپوزیشن کے ہیں. تو عمران خان صاحب کی جو پاپولرٹی ہے وہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ نیچے جا رہی ہے. تو ابھی سب لوگ عمران خان صاحب کو ووٹ دیں گے. اگر چلو ٹھیک ہے، اگر ان کی یہ خام خیالی ہے کہ عام پبلک جو ہے یا عمران خان صاحب کے جتنے بھی ایم پی ایم این اے ہیں ان کو جو ووٹ ملا ہے وہ ملا ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے، تو وہ لوگ ڈائریکٹ عمران خان صاحب کو ووٹ کریں گے. ابھی اگر ڈائریکٹ عمران خان صاحب کو وہ ووٹ کریں گے تو عمران خان صاحب نے 2018 سے پہلے جب کہا تھا کہ میں 75% جو ٹکٹ ہیں وہ نوجوان نسل کو دوں گا، اور جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ میں عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ٹکٹ ہے نا یہ آپ کو وہی ماروثی سیاست کے حساب سے دینے پڑیں گے. علاقائی لیول پہ جتنے لوگوں کا اثر رسوخ ہے آپ ان کو ٹکٹ دیں گے، تب جا کے آپ وزیر اعظم بنیں گے. تو بھائی 2018 میں بھی عمران خان صاحب نے ان لوگوں کو ٹکٹ دیا کہ جو لوگ علاقے میں کوئی اثر رسوخ رکھتے ہیں، خاندانی سیاست کرتے ہیں. تو آج یہ نااہل 3.5 سال نااہلیت دکھا کے ملک کا بیڑا غرق کر کے بربادی کو ملک کو برباد کر کے اب یہ اگر عمران خان صاحب صدارتی امیدوار کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، قانون سازی ہو بھی جاتی ہے، سب پارلیمنٹ اس اوپر متفق بھی ہو جاتے ہیں، تو کینڈیڈیٹ عمران خان صاحب کھڑا ہو جائیں گے، یا نواز شریف نون لیگ کا ہوگا، یا پیپل پارٹی کا ہوگا، یا اس کے علاوہ تحریک لبیک کا ہوگا. تو عمران خان صاحب کو لوگ ووٹ دیں گے؟ پاگل ہیں.
اتنی عمران خان صاحب کی پاپولرٹی ہے کہ ووٹ 2/3 میجورٹی جتنے ووٹ عمران خان صاحب لے کے جائیں گے. بھائی خواب دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. یا ہاؤ سے اپنے بچوں کو ڈرانا بچپن میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن جب بیٹا بڑا ہو جائے تو باپ کہنا کہ ماں کہنا بیٹا ہو آ جا رہا ہے تو بیٹا کہتا ہے کہ امی آپ پاگل ہیں. ہم وہ بچپن میں تھے، ہم پاگل تھے، چھوٹے تھے، نہ سمجھ تھے کہ ہم ہاؤ سے ڈر جاتے تھے. تو ابھی جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں نا وہ ہاؤ سے ڈرانا عوام کو چھوڑ دیں. ابھی عوام سمجھدار ہو چکی ہے. 3.5 سال میں عوام کی آنکھیں کھل گئی ہیں، عوام کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں. ابھی وہ اس ہاؤ سے ڈرنے والے نہیں ہیں. تو ناظرین یہ ہے اصلیت اس صدارتی نظام کی جس سے ہاؤ بنا کے عوام کو ڈرایا جا رہا ہے. اگر صدارتی نظام پاکستان میں کوئی آ سکتا ہے یا لا سکتا ہے تو دو ہے، یا ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے یا علامہ سعد حسین رضوی مذہبی طبقہ صدارتی نظام لا سکتا ہے. یہ عمران خان صاحب کے بس کی بات نہیں ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.